السلام علیکم دوستو، شبان المعظم کی 15ویں رات شب سے برات سے موسوم ہے، جو دراصل خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر کے بری ہونے کی رات ہے۔ قرآن مجید میں 25واں پارہ سورہ دخان کی ابتدائی آیاتوں میں ارشاد باری ازواج اسمہ ترجمہ ہے: قسم ہے اس کھلے ہوئے واضح کتاب کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و عافیت والی کتاب میں والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور وہ رات جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ لیلۃ المبارکہ کے بارے میں حضرت اکرمہ اور مفسرین حضرات کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سے شب بارات مراد ہے، جیسا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی طرح حدیث و آثار میں بھی شب برات کی عظمت، برکت اور رحمت بہت اہتمام اور بلیغ انداز میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ خیر کو 4 راتوں میں خوب بڑھاتے ہیں: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور چوتھی 9ویں ذی الحج کی رات۔ ان تمام راتوں میں صبح کی اذان تک خیر و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والوں کے اور کینہ رکھنے والوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو، اور اس کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے واقعی آسمان دنیا پر جلوہ خاص فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے اسے عافیت دوں، کیا کوئی ایسا ویسا ہے۔ یہ آواز صبح تک آتی رہتی ہے۔ 15 شعبان کی اسی مبارک شب میں بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مذکورہ بالا مسلمہ حقیقت کے باوجود امت مسلمہ کی ایک تعداد شب بارات کی مشروعیت کی منکر ہے، اور دن رات میں کیے جانے والے اعمال خیر کو لغو اور بدعت قرار دیتی ہے، اور اس سلسلہ کی ساری احادیث کو ضعیف، موضوع اور من گھڑت خیال کرتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ فکر و خیال بالکل حقیقت سے دوچار ہے، بلکہ صحیح اسلام کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ شب برات کی سلسلہ میں مروی احادیث مبارکہ، اکابرین امت اور حضرت محدثین و محققین اقوال کے ساتھ ساتھ اسلاف امت حضرت تابعین عظام خالد بن معدان، لقمان بن عامر اور محمود رحمہ اللہ اور امام اسحاق بن راہویہ کے عملی نمونے سے بھی اس رات کی فضیلت و اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ